بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب انسان پر جادو ہو رہا ہوتا ہے تو اس پر کون سی کیفیات ہوتی ہیں، ان کیفیات کی وضاحت کر دی جائے تاکہ انسان اپنا فوری طور پر علاج کر سکے۔ یاد رکھیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو انسان محسوس کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو بخار ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے۔ ایسے جو ہارٹ کے مریض ہوتے ہیں ان کا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن جو ہے وہ ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ کیفیات کچھ ہوتی ہیں جو انسان محسوس کر لیتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے علم میں نہ ہونے کی وجہ سے، انسان کو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، وہ چیزیں جب انسان پر مرتب ہوتی ہیں، جب ان چیزوں کو گزرے ہوئے دیر ہو جاتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا، تو وہ چیزیں زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو جادو کے بارے میں، کیفیات کے بارے میں علم نہیں ہے، تو جب کیفیات شروع میں انسان کو بخار چڑھے نا، محسوس ہو رہا ہو کہ میرا جسم جو ہے وہ درد کر رہا ہے، سر میں درد ہے، مجھے بخار کی فیلنگز شروع ہو رہی ہیں، بخار چڑھنے والا ہے، تو انسان فوری طور پر جب کیفیات شروع ہوتی ہیں تو فوری طور پر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی جب جادو کی کیفیات کا انسان کو پتہ چل جائے تو انسان فوری طور پر اس پر جو ہے وہ عمل کرے گا، اس پر اذکار کرے گا، اس کا توڑ کرے گا، تو وہ فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جادو کی جو بہت سی اقسام ہیں، ان میں سے ہم دیکھیں گے کہ کون سی قسم کا جادو ہوا ہے۔ مثال کے طور پر رکاوٹ کے جادو میں یہ اس کی کیفیات کہہ لیں یا علامات کہہ لیں۔ رکاوٹ کے جادو میں عمومی طور پر جو ہے انسان کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا کہ یہ کام کرے، وہ سستی اور کاہلی کا شکار رہتا ہے، اور ایسے ہی جو ہے وہ اس کا دل نہیں کرتا، اگر کوئی کام پر جاتا ہے، کام کرتا ہے تو اس کا جو ہے اس کام میں دل نہیں لگتا۔ یہ رکاوٹ کے جادو کی علامات کہہ لیں یا کیفیات کہہ لیں شروع میں۔ ایسے ہی جب سحر تفریق ہے، اس میں میاں بیوی کے درمیان جو جدائی کا عمل ہوتا ہے، اس میں بلا وجہ لڑائی جھگڑے، بات بات پر ہائپر ہو جانا، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، یہ کیفیات جو سحر تفریق میں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی سحر امراض، یعنی جس جادو کے ذریعے انسان کو بیماری لگائی جاتی ہے، اس میں جو کیفیات ہوتی ہیں، علامات کہہ لیں یا کیفیات کہہ لیں، اس میں یہ ہے کہ انسان ہر دوسرے دن کسی نہ کسی بیماری کا شکار رہتا ہے، اور بعض مریض ہمارے پاس آتے ہیں، جی ساری رپورٹس ٹیسٹ وغیرہ کلیئر ہیں، لیکن اس کے باوجود سمجھ نہیں آ رہی، تو اس میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی سحر امراض کا اس کا تعلق ہے، جو شیطان نے چھو کر جو ہے بیماری لگائی ہوئی ہے۔ سحر امراض کا یہ مریض ہے جس کی وجہ سے ٹیسٹ بھی کلیئر ہیں لیکن اس کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو زیادہ تر کیفیات یہ ہوتی ہیں کہ ہر وقت بیمار رہتا ہے، ہر گھر کا دوسرا فرد بیمار رہتا ہے، بیماری جان ہی نہیں چھوڑتی۔ تو اس صورت میں ہمیں کون کون سا علاج کرنا چاہیے؟ زیادہ تر کیفیات جو ہر قسم کے جادو میں ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مثلا سحر تفریق ہے، اس میں بھی زیادہ یہ علامات کہہ لیں کیفیات ہوتی ہیں۔ سحر امراض میں، سحر جنون میں، سحر تخیل میں، سحر تفریق میں، جتنی اوور آل جادو کی قسمیں ہیں، ان میں زیادہ تر جو اقسام پائی جاتی ہیں وہ میں آپ کے خدمت میں رکھ کے پھر ہم اس کے علاج کی طرف بھی آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جادو کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو خواب لازمی آتے ہیں۔ خوابوں میں ڈرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، کوئی جانور، سانپ، بیل، بھینس، اونٹ، سانپ، چھپکلی، یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے لگی ہیں، حملہ آور ہیں، یا جو ہے اس پر حملہ کر رہے ہیں، یا کوئی پیچھے لگا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو جادو کے
کیفیات ہیں، علامات ہیں، ان میں شامل ہیں۔ خواب ضرور آتے ہیں، ایسے ہی انسان سستی اور کاہلی کا شکار رہتا ہے رکاوٹ کے جادو میں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ شہر امراض میں انسان جو ہے وہ ہر وقت بیمار رہتا ہے، اور کوئی بھی بیماری ہے اگر انسان کو پتہ چل جائے تو اس کا فوری طور پر علاج کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر ان روحانی مسائل میں اگر انسان کو ان کیفیات کا پتہ چل جائے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، خوابوں کا آنا، ڈر، خوف، وسوسے، اور ایسے ہی سستی، کاہلی اور کیفیات کا بدلنا، ایک دم سے جو ہے وہ انسان کی صحت پر اثرات مرتب ہونا، کمزور ہو جانا، حافظے کا کمزور ہو جانا، یہ ساری چیزیں عمومی طور پر جو کیفیات ہوتی ہیں جب انسان پر جادو ہو رہا ہوتا ہے تو یہ پائی جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کیفیات کو جانیں، علامات کو جانیں، تو فوراً اس کے حل کی طرف آئیں۔ حل کیا ہے؟ قرآن و سنت نے ہمیں بتا دیا ہے۔ علاج کیا ہے؟ مسنون اذکار کی بھی بندی کریں، اور جادو کا بہترین علاج جو ہے وہ معوذتین سورۃ فلق اور ناس ہے۔ اس کے ساتھ اور صورتیں شامل کر لیں۔ آیت الکرسی حفاظت کا ایک کڑا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ حفاظتی بند ہیں۔ ان تمام حفاظتی اذکار کو کریں اور خود کو اللہ کی پناہ میں لیں کہ اے اللہ، ان تمام چیزوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، شریر چیزوں سے، شریر لوگوں سے، شیطانی چیزوں سے، شیطانی حملوں سے، شیطانی وسوسوں سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ پر یقین کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون بتائے ہوئے اذکار پر عمل کریں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ فوری طور پر جو آپ پر کیفیات مرتب ہو رہی ہیں، اگر فوری علاج کریں گے تو فوری آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اگر دیر سے علاج ہوگا تو زیادہ مسئلہ بگڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کیفیات کو جان کر فوری اپنے علاج پر فوکس کرنا چاہیے جن پر یہ علامات پائی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ